الرحیم. اسلامی تعریف میں سے حلف الفضول، یہ فضول حلف کہتے ہیں معاہدے کو، ٹھیک ہے، اور فضول کا مطلب ہوتا ہے یہ فضل کی جمع ہے، ایسا معاہدہ جس میں فضل نامی آدمیوں نے شرکت کی. اس معاہدے کے جو بڑی شخصیات تھیں نا، جو جرگے والے بڑے تھے، ان کا اکثر نام میں فضل آتا تھا. اس لیے کیا ایسے معاہدہ جس میں فضل نامی آدمیوں نے شرکت کی. ٹھیک ہے، عرب ڈاکہ مارنے پر فخر کرتے تھے، فخر سے کہتے تھے ٹھیک ہے کہ ہم نے ڈاکہ مارا ہے. لوگوں کے حقوق پامال کیے جاتے، کمزوروں کا حق دبایا جاتا. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. حق دبا کر کہتے ہیں نا جس نے لینا ہے لے لو. میں تقسیم کس طرح مار دوں کن سے، یہ صرف عربوں کی بھی یہ عادت تھی. ڈاکہ مارتے فخر کرتے، لوگوں کا حق دباتے فخر کرتے، کمزور کو دبا لیتے فخر کرتے، اور اس میں عوام اور خواص مبتلا تھے. بڑے جو تھے نا امیر، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، غریب کو بھی جہاں پاس پہنچے وہ بھی ایسے ہی کرتا. یعنی بچتا وہی تھا جس کو ملتا نہیں تھا، جس کا وقت نہیں پہنچتا تھا وہی بچتا تھا. مکہ مکرمہ میں ایسا بڑا واقعہ آیا. مکہ کے ایک سردار نے باہر سے آنے والے ایک تاجر سے سامان خریدا اور پوری قیمت ادا نہیں کی، اور اسے کہا تو باہر کا ہے، میں مقامی ہوں، جو کرنا ہے کرنا. وہ آدمی مکہ کے نیک لوگوں کے پاس گیا، دیکھیں کہ میں تو باہر سے آیا تھا سامان بیچنے، آپ کے گاؤں کے ایک بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. مکہ کے نیک لوگ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور آپس میں معاہدہ کیا کہ آئندہ ایسے ظلم کرنے والے کے خلاف اور ہم مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے وہ باہر کا ہو چاہے جہاں کہیں بھی ہو. اس معاہدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریف تھے، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ بلکہ اس معاہدے کی جو وجہ بنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر بنے تھے. آپ اسے بالکل جوان تھے، 16-17 سال آپ کی عمر تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا، لوگوں نے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا. آپ جب جوان ہوئے تو آپ نے دوبارہ قبیلے کے باحثیت لوگوں کے سامنے ملک کی بدامنی، مسافر اور کمزوروں پر ہونے والے ظلم و ستم کا حال بیان کر کے اصلاح پر آمادہ کیا. ایک انجمن قائم ہو گئی. بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو سعد، بنو زہرہ، بنو تمیم کے لوگ اس میں شامل تھے. سب نے کہا مسافروں کی حفاظت کریں گے اور غریبوں کی مدد کریں گے، ظالموں کو ظلم سے روکیں گے. اس معاہدہ سے اللہ کی مخلوق کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد فرمایا کرتے تھے آج بھی اگر وہ کوئی مجھے اس معاہدے کے لیے بلائے تو مدد طلب کرے تو میں ضرور ان کی مدد کروں گا. یہاں سے ایک بات پتہ کیا ثابت ہوتی ہے، معاشرے کے جو سرکردہ لوگ ہیں، جن کی اپنی معاشرے میں حیثیت، چاہے مذہبی ہیں، چاہے سیاسی ہیں، چاہے کسی قوم کے بڑے ہیں، یا ویسے اللہ نے عزت دی ہے، انہیں لوگوں کی فلاح کے لیے، خصوصاً بدامنی کے خلاف اور مظلوموں کی مدد کے لیے لازماً قائم کرنا چاہیے. جہاں ہم اپنی پارٹی مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، وہاں لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام لازماً کرنا چاہیے. ایک فرد کے بارے میں جماعت سے نماز ادا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن اللہ کی رضا کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. تکبیر اولیٰ سب سے پہلی تکبیر جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ جس نے 40 دن خالص اللہ کے لیے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے دو پروانے دیتے ہیں. ایک تو نفاقت سے بری ہو جائے گا، ان اللہ سے دل سے منافقت نکال دیں گے، اور دوسرا جہنم سے بری ہونے کا پروانہ اللہ تعالیٰ سے دے دیتے ہیں. ہم عمومی طور پر نماز کے لیے آتے ہیں، ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک سنت کے بارے میں 3 سانس میں پانی پینا. انس پانی پینے کے بعد 3 سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 مرتبہ سانس لیا ہے پانی پیتے ہوئے. ایک گناہ کے بارے میں غیر محرم اجنبی عورتوں سے ملنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی میخیں ٹھوک دی جائیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی اجنبی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی اجنبی عورت کو چھونا یا اس سے ملنا، یہ سر میں کیل ٹھوکنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اس سے بڑا یہ گناہ ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو دکانداری کرتے ہیں ان کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش ہے اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، جب کسی اجنبی سے بات کریں تو ڈھیلے لہجے میں ہنس کر بات نہیں کرنی، ہماری ماں بہن کے لیے۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اللہ نے کہا اچھا کیا بات ہے، کیا کرنا، یہ چیز چاہیے اسی پاس کیا حال ہے بھائی یہ؟ اللہ نے کہا کہ کیا کہتے ہیں جن لوگوں کے دل میں مرض ہوگا نا، جن لوگوں کے دل میں مرض ہوگا وہ تمہارے بارے میں غلط سوچ لیں گے، ٹھیک ہے، وہ تمہارے بارے میں غلط مرض جن کے دل میں ہوگا، بیماریاں ہوں گی جن کی نیت اچھی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ ضرورت سے زیادہ تو باہر نہیں نکلنا چاہیے، ضرورت تو باہر جائیں لیکن اس کو کیا کرنا ہے، ایک پردہ، اپنی عزت اور ناموس کا خیال، اور جیسے اللہ اس کے رسول نے کہا مناسب بات کرنی ہے، بس کام کی بات، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جو مرد ہیں ان کے لیے کیا ہے، اگر کسی اجنبی عورت سے کوئی کام پڑ بھی جائے کوشش یہ کریں کہ نظریں جھکی ہوئی ہوں، نظریں جھکانا یہ فرض ہے، لازم ہے، نظریں جھکی ہوئی ہوں، اپنے کام کی بات کریں، ان سے ڈیل کریں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ اعراف آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد کے حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی مسجد کا ادب کیا بتایا گیا، جب بھی مسجد جائیں تو مناسب صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عملی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اللہ جی ہمارا کہنا آپ قبول فرما لیں، ہمارا سننا بھی قبول فرما لیں، اپنے فضل سے ایسا فرما لیں، رحمتک یا ارحم الراحمین۔